السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند دن پہلے کا واقعہ جو مولانا عادل خان صاحب کی شہادت کا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. 2 دن پہلے میرا اور ہمارے بعض ساتھیوں کا جانا ہوا. ان کے بھائی سے ہم نے تعزیت کی، ان کے بیٹے سے، اور میں دل سے آپ کو عرض کروں کہ جو ان کے جذبات میں نے سنے، خدا کی قسم، اللہ اکبر کبیرہ، بڑے پیارے. جو ان کے بھائی خالد صاحب ہیں، انہوں نے جن کا جنازہ پڑھایا، بڑے اچھے کلمات انہوں نے، حالانکہ بیمار بھی تھے مگر انہوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ ہمیں دیا. ہم ان کے جو یہ ہب میں ان کا مدرسہ میں تعزیت کے لیے گئے تھے کہ بیٹا شہادت سے تو امت کی پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، اور اللہ کے دین کے کام میں جب تک خون نہیں آتا بات آگے نہیں بڑھتی. تو ہمیں کوئی فکر، کوئی پریشانی، ہم تو مطمئن الحمدللہ رب العالمین. بشری تقاضا اپنی جگہ، کسی کا بھائی گیا ہے، کسی کے والد گئے ہیں، اور کسی کے استاد گئے ہیں، بڑی شخصیت تھے ماشاءاللہ، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. وہ بشری تقاضا اپنی جگہ کہ ہم رو بھی لیں گے، آنسوں کا اظہار بھی کر لیں گے، مگر راضی رہیں گے اپنے رب کی رضا پر. جو سانسیں میری زندگی میں رکھی ہیں میرے رب نے، وہ آخری سانس لیے بغیر نہ میں جا سکتا ہوں نہ میرا بھائی جا سکتا تھا. اس کی سانسیں پوری ہو گئی، اللہ نے بلا لیا. اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ ایمان والوں کے کچھ ہمارے سامنے واقعات رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے، حیات دے، اور ان کے بھائی جان کی بات کر رہا ہوں، پورے گھرانے کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. یہ تو گھر کے تاثرات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے 2-4 جملوں میں رکھے. مگر ہمارے جذبات کیا ہیں؟ کس قدر ہمارے علماء کی شہادتوں کا مسلسل سلسلہ اس کراچی شہر میں خاص طور پر جاری رہا ہے. حکمرانوں کی طرف سے، ریاستی اداروں کی طرف سے بھی بات آ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بھارت جو ہے وہ بہت بڑی دہشت گردی کر رہا ہے. اب تو کھل کر باتیں سامنے آ گئیں. اب تو ہمارے حکمرانوں کو، ریاستی اداروں کو اور آگے بڑھ کر دنیا کے سامنے بھارت کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہیے. کس طرح افغانستان کے اندر اس نے اپنے قونصلیٹ کے دفاتر کو استعمال کر کے وہاں پر دہشت گردی کروائی، کس طرح وہ بھارت پاکستان میں مستقل یہ کام کر رہا ہے، دنیا کے اور ممالک میں اس نے کام کیا. وہ اس کا چہرہ بے نقاب کریں پوری دنیا کے سامنے. اور قوم کو متحد بھی ہونا چاہیے. ہم اس بات کے بھی قائل ہیں، حکمراں ہو، عوام ہو، علماء ہو، مدارس ہو، ہمیں ایک پیش پر ہونا چاہیے. ہم اس بات کے قائل ہیں. مگر بھائی آج تک کسی ایک کو بھی سزا دی ہم نے؟ ہمیں لوگ فلائٹ میں ملتے ہیں جو ریاستی اداروں سے متعلق ہوتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم نے کراچی میں 6000 لوگوں کو گرفتار کیا. آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، یہاں بھی کھڑے ہو کر میں نے جمعے میں بیان کیا. میں نے کہا 6000 میں سے میں 600 کی بات نہیں کرتا، میں 60 کی بات نہیں کرتا. 6 تو پکے مجرم ہوں گے. 150 بندہ مار دیا، 200 بندہ مار دیا، تم نے آج تک ایک کو سزا نہیں دی ہے. 6000 کی بات نہیں کرتا، 1000 کی بات نہیں کرتا، 500 کی بات نہیں کرتا، میں 60 کی بات نہیں کرتا. 6 تو پکے مجرم ہوں گے، ایک کو تم نے نہیں لٹکایا. یہاں پر سپریم کورٹ کا تم نے یہاں پہ بینچ بٹھا دیا. اور وہ ہمارے پرانی بات ہے یہ بھی جناب. ہم نے کراچی کے مناظر دیکھے، کراچی میں اس قدر دہشت گردی، اس قدر ظلم و ستم، ججز کہہ رہے ہیں بیان نہیں کر سکتے. وہ بھائی آپ کو بیان کے لیے تھوڑی بٹھایا یہاں پر ہم نے، آپ کو تو بٹھایا فیصلے دینے کے لیے. کوئی فیصلہ آیا آج تک؟ کسی ایک عالم دین جن کی شہادت ہوئی ان کے کسی مجرم کو لٹکایا گیا آج تک؟ بلکہ جس کا جرم ثابت ہو چکا ہو، قاتل کا جرم ثابت ہو چکا. ایک اس بڑی سیاسی جماعت نے پورے شہر کو آگ میں جلا ڈالا. ان کے ظالموں کا کسی ایک قاتل، یعنی ان میں سے ایک قاتل کو بھی آج تک ہم نے سزا دی. جب تک سزا نہیں دو گے، نافذ نہیں کرو گے، کیسے یہاں پہ جو ہے وہ امن و امان آ سکتا ہے؟ تو ہمارا شدید مطالبہ ہے کہ ساری باتیں نہ کی جائیں اور یہ صرف اعلانات نہ کیے جائیں. پوری قوم کو بتائے بھارت دہشت گردی کر رہا ہے. ریاستی ادارے کہاں ہیں ہمارے جو اس قوم کے ٹیکسز کے اوپر چلتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کرتے؟ میں تو دعوی سرز کروں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر، اللہ کا قرآن کہتا ہے سزاؤں کا نفاذ علل اعلان ہونا چاہیے، علل اعلان ہونا چاہیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں. اور میں عرض کروں اللہ پر ایمان رکھ کر دعوے سے 6 کو سزا آپ دو. اور یہ 70 چینل دنیا جہاں کا گند دکھاتے ہیں اور ان کے اینکر بیٹھ کر ایسے فیصلے کرتے ہیں جیسے عدالت کا جج فیصلے کر رہا ہے، معاذ اللہ. ان سارے 100 چینلز کے اوپر ایک ہفتہ ذرا لاشوں کو دکھا دو، ایک ہفتہ ان مجرمین کی سزاؤں کو نشر کر دو. پھر آپ دیکھیے لوگوں کی جان کس طرح محفوظ ہوتی ہے، لوگوں کا مال کس طرح محفوظ ہوتا ہے، لوگوں کے مدارس اور گھر اور دفاتر اور بچے اور بوڑھے اور بڑے اور جوان کس طرح محفوظ ہوتے ہیں. یہ ہمارا مطالبہ ہے. باقی باتیں کرنے سے جناب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بتایا کہ بھارت دہشت گردی کر رہا ہے. بڑی مہربانی، آپ نے بتایا کہ بھارت نے اتنے $ملین یا فلاں اتنی بڑی رقم جو ایلوکیٹ کر دی. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ نے اتنا معلوم کیا تو آپ کی کیا کامیابی؟ اصل بات یہ کہ آپ ذمہ دار ہو.
اصل بات ہے آپ ذمہ دار ہو اس امن و امان کو برقرار رکھنے کے، تو محض تسلیاں نہیں چلیں گی. جو مجرم واقعتاً ہیں، چاہے علماء کی شہادت ہو، عوام الناس میں سے لوگوں کی شہادت ہو، واقعتاً جو مجرم و قاتل جن کا جرم ثابت ہو چکا ہو، ان کو سزا دو علی الاعلان، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہ سکے. اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمارے ریاستی اداروں کو بھی، کہ وہ اللہ کا خوف کریں. آخرت کا بیان مستقل ہماری گفتگو میں آ رہا ہے. اللہ کو کل ہم نے جواب دینا ہے. ہر شخص اپنی جگہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، اور یہ قوم متحد ہو. یہ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا، وہ اسلام نافذ کرو بھائی یہاں پر، تو اللہ کی رحمت برکت ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. پھر ہم دنیا میں جتنے دشمن ہیں دین اسلام کے، ہم ان کا واقعتاً مقابلہ کر سکیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.